اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اس نشست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کیفیت۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے میل جول۔ آج ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی کیفیت۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَسَأَلْتَهُ عَنْ مَجْلِسِهِ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے بارے میں دریافت کیا، کس سے؟ اپنے والد سے، سیدنا علی سے۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر وفی نسخۃ ذکر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں نہ بیٹھتے تھے اور نہ کھڑے ہوتے تھے مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بیٹھتے تھے، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، ہر وقت اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ معاملات کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیے کہ یہ جو ذکر ہے قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ اللہ نے بندہ مومن کی ایک مستقل صفت بیان کی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اپنے اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید شد و مت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ سورہ بقرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری کر چکو، جمعے کی نماز کا تذکرہ ہے، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ساری آیات اس میں اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مومنین کی فتح اور کامیابی کا انحصار مادی وسائل پر نہیں ہے، بلکہ روحانی طاقت اور تعلق مع اللہ پر ہے۔ اور تعلق مع اللہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے اللہ کے ساتھ ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا وَقَالَ النَّبِيُّ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ مسند احمد کی۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھے ہوں پھر وہاں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو یہ بیٹھنا ان کے لیے حسرت ہوگا۔ البتہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں معاف کرے۔ یعنی جس محفل میں بیٹھے ہوں اس محفل میں اللہ کا ذکر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، وہ محفل ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔
اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات کی عبادت کی مشقت نہ اٹھا سکے اور بخل کی وجہ سے مال نہ خرچ کر سکے اور بزدلی کے سبب دشمن سے جہاد نہ کر سکے تو اسے چاہیے اللہ کے ذکر میں کثرت کرے، اللہ کے ذکر کو کثرت سے جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری رکھے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے نا، الا تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے جو ہے وہ دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ آج ہم اطمینان اور چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، کوئی موسیقی میں تلاش کرتا ہے، کوئی دولت میں تلاش کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز جائیداد میں تلاش کرتا ہے، لیکن اصل کہاں ہے اطمینان؟ اللہ کے ذکر میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، توکل اور بھروسہ دیکھیں، یہ کب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں نہ بیٹھتے اور نہ کھڑے ہوتے تھے مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے، وَإِذَا انْتَهَا إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، جس جگہ بھی تشریف لے جاتے، جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نہیں کہ اپنے لیے میں آ گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے لیے کوئی اسپیشل پلنگ منگایا جائے، اسپیشل کرسی منگائی جائے پھر ہی بیٹھا گا، نہیں، جہاں جگہ ملتی تھی اللہ کے رسول بیٹھ جائے گا۔ یہ عاجزی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو سمجھے تواضع تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ہاں صاحب یا کسی بڑے نے آنا ہوتا ہے تو پہلے سی پروٹوکول، ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں اور جگہ اور راستے تک بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور لوگوں کو بھی یہی حکم دیتے، آپ اللہ کے رسول لوگوں کو بھی یہی حکم دیتے کہ جتنے جگہ ملے بیٹھ جاؤ، اس کے لیے ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یُؤْتِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِیبِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شریک مجلس کو اس کا حصہ یعنی پوری توجہ دیتے تھے۔ آپ بات کرتے تو سب کی طرف دیکھتے، سب کی طرف توجہ رکھتے تھے۔ یہ مدرسین، دعوت دینے والے، درس دینے والوں کا معاملہ جو ہے وہ، تاکہ وہ استاد کا معاملہ سارے اسٹوڈنٹ کی طرف اس کی جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے۔ لا یحسب جلیسہ ان احدا اکرم علیہ من، مجلس میں کوئی یہ بندہ خیال نہیں کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کا مجھ سے زیادہ خیال کر رہے ہیں۔ یعنی مجلس کے اندر اللہ کے رسول سب کی طرف دیکھتے تھے، سب کا لحاظ رکھتے تھے، اس لیے سب یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور سب کے ساتھ ایک مساوات کا معاملہ رہتا تھا۔ من جلاسہ او فواسہ فی حاجت صابرہ، جو آپ کے پاس بیٹھتا تھا یا کسی امر میں آپ کی طرف رجوع کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتھ اس کے پاس بیٹھے رہتے اور متوجہ رہتے۔ کوئی بہ گیا تو اس کے کول بیٹھے رہے اللہ دے رسول بھی، اس دی گل سنی کمال صبر کے ساتھ۔ روایات میں آتا ہے ایک پاگل عورت تھی مدینے میں، وہ رسول اللہ کی انگلی پکڑ کر آپ کو مدینے کا چکر لگاتی تھی اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ چلا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں اور آپ ایسے پاگل شخص سے بات کرنا بھی شاید گوارا نہ کریں جس کے ساتھ اللہ کے رسول پورے مدینے کا چکر لگا لیا کرتے تھے۔ یہ اسوہ ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ یکون هو المنصرف ان، یہاں تک کہ وہ خود ہی لوٹ جائے، یعنی وہ خود ہی چلا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جاتے تھے۔ یعنی تو یہ بھی آتا ہے کہ کوئی ہاتھ ملاتا تو آپ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا، اللہ کے رسول نہیں چھوڑتے تھے۔ جو آپ سے کسی حاجت کے سلسلے میں سوال کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہ پھرتے تھے مگر اس کی حاجت روئی کرتے تھے یا نرمی کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یعنی یہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے تھے اور اگر کچھ پاس ہوتا تو اس کو عنایت کر دیتے، پاس نہ ہوتا تو کسی دوسرے کے سامنے اس کی سفارش کر دیتے کہ بھائی یہ فلاں شخص ہے، مجبوری میں اس کی ہیلپ کر دو۔ اور اگر یہ بھی ممکن ہوتا تو کبھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کو اختیار کرنے کی تلقین کرتے، اور کبھی محنت اور حلال رزق کمانے کی نصیحت فرما دیتے، کہ یہ سب کچھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہوتا تھا۔
یعنی کسی نے سوال کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص مجبور ہے، آپ نہیں اس کی ہیلپ کر سکتے، تو کسی ایسے شخص کی طرف ٹرانسفر کر دینا جو واقعی اس کی مدد کر سکتا ہے، تو دونوں کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اس کے اندر جو ہے وہ معاملات ہیں۔ قد واسع الناس بسطہ وخلقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور عطا، خندہ پیشانی اور خوشخلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ فصار لهم ابن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے والد کی مانند تھے۔ جیسے والد لوگوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے شفیق ہوتا ہے اور درد رکھتا ہے کہ برے کاموں سے بچاتا ہے، ان کی تربیت کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے ایک والد کی مانند۔ سنن ابن ماجہ میں آیا ہے انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے کوئی والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے اور میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ تو یہ شفقت بڑا انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے لیے، ایک والد کی مانند۔ اور ہمیں اس بات پر فخر ہے الحمدللہ کہ آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ لیکن صرف فخر ہی نہیں کرتے رہنا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سنتوں پہ عمل کرنا ہے، آپ کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، اور حقیقی وارث بن کے دکھانا ہے، جیسے حقیقی بیٹا بن کے دکھاتے ہیں۔ وَسَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً، اور تمام لوگ حقوق میں آپ کے نزدیک برابر تھے، سب کے حق آپ کے نزدیک برابر تھے۔ مجلسہ مجلس علم، آپ کی مجلس علم کی مجلس تھی۔ وفی نسخۃ، اور ایک اور روایت میں ہے مجلس حلم، آپ کی مجلس حلم، حلم بردباری کی مجلس تھی۔ وہ حیاء، اور حیا کی مجلس تھی۔ وہ امانت، اور امانت کی مجلس تھی۔ وہ صبر، اور صبر کی مجلس۔ کیا خوبصورت مجلس ہوگی ہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی پیاری مجلس، علم کی، حلم کی، حیا کی، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ اہل علم کو ایسی مجلس سے سجانی چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لا ترفع فی الاصوات، نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھی، ولا تؤبن فی الحرم، اور نہ عزتیں پامال کی جاتی تھی، نہ عزتیں پامال۔ عزتیں پامال کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بری باتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا، کسی کی عیب جوئی، تہمت زنی، الزام تراشی، ہر وہ کام جس سے کسی کی عزت پامال ہوتی بچا جاتا تھا۔ ایسے نہیں ہونا میں تمہیں ایک گل دساں کی ہے اور پھر کسی کی عزت تار تار کر مزے سے سن رہی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب کوئی ایسی بات کرتا تھا اللہ کے رسول روک دیتے تھے، عزتیں تار تار نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لے لیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں خواتین ہیں، اپنی مجلسوں کا جائزہ لے لیں، ہر مجلس میں کسی نہ کسی کی عزت تار تار ہو رہی ہے۔ ہم تو دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، شاید اتنا اپنے بارے میں سوچے تو کامیاب ہو جائیں۔ دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں۔ بھائی چھوڑو اس کو، اپنے اندر دیکھو، اپنا دیکھو تم کیا کر رہے ہو، واٹ ہیو یو ڈن۔ تمہارے بارے میں تم سے سوال ہوگا، کسی کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا وقار صاحب کیا کرتے رہے، نہ وقار صاحب سے پوچھا جائے گا دسو جی شکیل صاحب کی کر دی تھی۔ مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتی یوم القیامت فردا، اللہ کے حضور ہر کوئی اکیلا اکیلا پیش ہوگا، فرد واحد 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 واحد۔ 10 پتر ان کی تھی، اللہ پوچھ سے اے نہیں پوچھے گا اللہ 10 فلانے محلے چ فلانے بندے دی فلانی بڈھی نے کی کیتا سی۔ دو ہر کسی سے اپنے بارے میں پوچھا، اپنے بارے ہی سوچے۔ اگر اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، کاش ہم یہ باتیں سمجھ جائیں۔ وَلَا تُنْسَى فَلَتَاتُهُ، اور نہ ہی کسی کی غلطیوں کی تشہیر کی جاتی تھی۔ اچھا دیکھیں انسانوں کا معاشرہ تھا نا، کسی سے غلطی بھی ہو جاتی، کوئی گناہ بھی سرزد ہو جاتا، تو یہ نہیں کہ کسی کی غلطی کو تشہیر کر دے۔ جیسے معذرت کے ساتھ آج ہمارے دور میں جو میڈیا کا منفی کردار ہے وہ یہ ہے، خاص کر جو ایسے معاملات جن کے اندر پردے کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیا ان کو بھی اچھال دیتا ہے۔ ریپ کیسز، اب یہ اچھالنے والی چیزیں نہیں ہوتی، یہ تو ہے جناب
چھپاؤ ان کو، پردے ڈالو ان پہ. ایک اس بیچاری کی عزت لوٹی ہوتی ہے، اوپر سے میڈیا والے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، دیکھو جی یہ ہو رہا ہے. اب تو اتنے چینل بن گئے ہیں، اسنیک ٹیوب پہ یا کبھی آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں، ہر کسی نے اٹھایا ہوا ہے، کسی گاؤں میں پہنچا ہوگا جی فلاں بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، فلاں بچے کے ساتھ ریپ ہو گیا، فلاں کے ساتھ. اب جس کا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ بھی میڈیا والے ہمیں بتا دیتے ہیں فلاں ملک کے فلاں شہر میں فلاں بندے کے ساتھ ایک گندا کام ہو گیا. نہیں ہوتا. پہلی دفعہ میں نے سنا ہے، پہلی دفعہ اس موبائل کے ذریعے سے، اس میڈیا کے ذریعے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ بھائی نے بہن کے ساتھ زیادتی کیا، اس کو حمل ٹھہر گیا، اس کے پیٹ میں بھائی کا بچہ ہے. کس شہر کی ہے یہ بھی پتہ چل گیا. اور اگر یہ فتنہ نہ ہوتا تو وہ خبر وہیں تک رہتی نا. ٹھیک ہے، بری بات ہے، اس کی کوئی مدح نہیں ہے، سزا ملنی چاہیے جو بھی معاملات ہیں، لیکن اس کو پھیلانا تو نہیں چاہیے نا. اور جو اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں میڈیا والے، ان کے اپنے گھروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے گھروں کے والوں کے کردار. کسی کی بچی بھاگ کے جا رہی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، کسی کی بیگم نے کسی کے ساتھ جاریاں لگائی ہوتی ہیں، کہ وہ دوسروں کے پردے نہیں ڈالتے، اللہ ان کے گھروں کے پردے کھول دیتا ہے. اس تجربے کی باتیں آپ دیکھ لیں، ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لیں. ہر خبر پیسے کمانے والی نہیں ہوتی، کچھ خبریں دبانے والی ہوتی ہیں. خبریں کمائیں پیسہ، اور تھوڑے مسائل اتنے ہیں، گلیوں میں کوڑا پڑا ہوا ہے، کرکٹ پڑا ہوا ہے، اتنے مسائل ہیں، آپ اجاگر کرنا شروع کر دیں میڈیا والے، خبریں ختم ہی نہ ہوں. لیکن چسکے دار خبر تو یہی بنتی ہے نا، کسی کی عزت کو اچھالا جائے. یہ چسکے دار مسالے دار خبر ہوتی ہے، لوگ لذت دے کے پڑھتے ہیں. اب فلاں نے ہے جی خبر، کس نے؟ فلاں نے لگائی ہے جی. خودارا اس طرف توجہ کریں، اور نہ ہی کسی کی غلطیوں کی تشہیر. اچھا بعض اوقات زنا بھی ہو جاتا ہے، کوئی سلجھا ہوا انسان بھی پھسل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ برے لوگوں سے ہی ہوتا ہے. اب وہ اپنی غلطی مان بھی لیتا ہے، لیکن میڈیا والے کہتے ہیں نہیں تینوں تیسی مشہور کار کی رہے گے. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ اپنی ندامت کرے، توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن معاشرے والے اس کو معاف نہیں کریں گے جتنا اس کو ہم پھیلا دیں گے. احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی طرف توجہ کی توفیق. متعادلین، آپس میں حسب نسب میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے، سب برابر تھے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سارے لوگ برابر تھے. قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اللہ بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. وہی فضیلت جہاں بھی آ گئی، بل کانوا یتفاضلون فیہ بالتقوی، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہوتی تھی. جس کے اندر تقوی زیادہ ہے اس کے معاملہ اونچا ہوتا تھا. متواضعین، تمام شرکاء دوسروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے تھے. ایک دوسرے کے ساتھ تواضع یعنی جھک کے ملنا، پیار سے ملنا، یہ اسلامی معاشرے کی خاص صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اپنے کندھے جھکائیے اپنے پیروکار اہل ایمان کے لیے، اپنے آپ کو جھکائیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری جانب وحی کی کہ آپس میں تواضع اختیار کرو. اور فرمایا جو کوئی بھی اللہ کی خاطر دوسرے کے سامنے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی عطا کرے گا. اس سے عزت نہیں کم ہوتی، کوئی ہنس کے مل لے، کوئی جھک کے مل لے، کوئی تواضع اختیار کرے. یہ حکم ہے ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کا. والدین، بیٹا، بیوی، بچے سب ایک دوسرے سے، رشتہ داروں سے تواضع کے ساتھ جو ہے ملنا چاہیے. اور بڑوں کا تو ویسے ہی ادب کرنے کا حکم ہے نا. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اب جس گھر میں کوئی بڑا نہیں ہوتا ادھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو برکت اب بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں آج ہمارے معاشرے سے ناپید ہوگا. آپ کو کئی معاشرے ایسا نظر آتا ہے جو میں نے بیان کیا، ہمیں تو معلوم ہوتا ہے یہ کتابی معاشرہ ہے. تو کتابی معاشرے تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں تو دغا ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دوسروں کی جیبیں کاٹنی ہے، دوسروں کو پامال کیسے کرنا ہے، دوسروں کی عزتوں کو کیسے لٹانا ہے، دوسروں کی جناب مال کو کیسے ہڑپ کرنا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں.
دوسروں کا ادب احترام ختم، تو ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتے تھے، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کی جاتی تھی۔ براوو کیڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگنگ۔